بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے دہشت گرد نہ کہو ورنہ دوسرے کابرین کے دماغوں میں زلزلے پیدا کروں گا، سبھی ذہنی مریض بن کر ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ وہ سہم کر چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں آج کل ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ تم اور تمہارے اتحادی ممالک قانونی طور سے جنگ لڑنے کے لیے غلط الزامات عائد کر رہے ہیں۔ میں یہ تماشا خاموشی سے دیکھ رہا ہوں۔ جناب تبریزی کی ہدایت ہے کہ تم لوگوں کو ڈیل دی جائے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو، تمہاری وہ حسرت پوری نہیں ہوگی، بالآخر ہمیشہ کی طرح ذلت امیز شکست کھاؤ گے۔ ایک آرمی افسر نے کہا، تم لوگ حکومت فرانس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ چین نے اپنے ملک میں تمہارے ادارے کو بند کیا، تم نے ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، اس ملک سے چپ چاپ واپس چلے آئے۔ کیا فرانس میں اپنے ادارے کو بند کر کے وہاں سے چپ چاپ نہیں جا سکتے؟ چین میں ہمارا وہ ادارہ نیا تھا، وہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ فرانس میں ہمارا ادارہ 22 برسوں سے ہے، اس کی جڑیں یہاں بہت مضبوط ہیں۔ جو بھی اسے اکھاڑنا چاہے گا وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اکھڑ جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ آنے والا وقت تمہیں سمجھا دے گا۔ میں نے انہیں سمجھایا، وارننگ بھی دی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ الپا نے اپنے 3 یہودی سراغ رسانوں کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایسے وقت کبریا ان تینوں کے دماغوں میں موجود رہا تھا۔ اس نے ترمیمی عمل کے دوران مداخلت نہیں کی تھی، خاموشی سے اس کے عمل کے دوران ان کے دماغوں میں موجود رہا تھا۔ الپا نے مخصوص لب و لہجے کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کیا تھا۔ اس نے وہ مخصوص لب و لہجے یاد کر لیے تھے، آئندہ وہ کسی وقت بھی ان کے دماغوں میں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرے دن بن یہودا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ الپا نے اس سے براہ راست ملاقات نہیں کی، خیال خوانی کے ذریعے اس سے باتیں کرتی رہی۔ اگرچہ اسے بن یہودا پر بھروسہ تھا، وہ اس کا پرانا خدمت گار تھا، اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ جب بن یہودا اس پر ترمیمی عمل کرے تو اس کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی موجود رہے۔ اس نے اسی لیے ان سراغ رسانوں کو اپنا معمول بنایا تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ جب بن یہودا اس پر عمل کرتا رہے تو اس پر کڑی نظر رکھیں۔ اگر وہ مکاری سے اسے اپنی معمولہ اور کنیر بنانا چاہے تو اس کے معمول اسے ایسی حرکتوں سے باز رکھیں۔ اس نے اپنے ایک سراغ رساں کو تاکید کی، اسے کہا، کل صبح بن یہودا مجھ پر ترمیمی عمل کرے گا، میرے کمرے میں تم اس کے ساتھ موجود رہو گے۔ اگر وہ مجھے اپنی معمولہ بنانے کا عمل کرے، تم فوراً اس کی گردن دبوچ لینا، پھر اسے زخمی کر کے اپنا قیدی بنا کر رکھنا۔ میں ترمیمی عمل کے شہر سے نکلنے کے بعد اس سے نمٹ لوں گی۔ اس جاسوس نے کہا، میڈم کیوں نہ پہلے بن یہودا کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اپنا معمول بنا لیا جائے۔ وہ بولی، وہ میرا پرانا وفادار ہے، میں اس پر بھروسہ کرتی رہی ہوں، اب بھی بھروسہ کروں گی۔ جب اس کی نیت میں فطور پیدا ہوگا تب اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ اس نے دوسری صبح بن یہودا کو اپنی رہائش گاہ کے کمرے میں بلایا، اپنے ایک جاسوس سے متعارف کرایا۔ یہ ہماری انٹیلیجنس کا بہت ذہین سراغ رساں ہے، یہ تمہارے ترمیمی عمل کے دوران یہاں موجود رہے گا۔ بن یہودا نے اس جاسوس کو ناگواری سے دیکھ کر کہا، میڈم ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، آپ مجھ پر بھروسہ کرتی رہی ہیں۔ بے شک اب بھی تم پر بھروسہ ہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے اس علم سے محروم ہو چکے ہیں۔ خوش قسمتی سے میرا علم محفوظ ہے۔ میں دوسرے پہلو سے یہ سمجھ رہی ہوں کہ ممکن ہے دشمنوں نے تمہیں ٹریپ کیا ہو۔ کسی کے شکنجے میں آنے کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کسی کے معمول اور محکوم بن چکے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ کسی نے مجھے اپنا معمول بنا لیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے میڈم، میں بہت محتاط رہنے کا عادی ہوں۔ میں بھی محتاط رہنے کی عادی ہوں، ایسی ہی خوش فہمی میں کئی بار دھوکہ کھا چکی ہوں، تم بھی دھوکہ کھا سکتے ہو۔ اس جاسوس نے کہا، میڈم اپنے اطمینان کے لیے یہاں میری موجودگی چاہتی ہیں، تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک مجھے میڈم کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے، یہ مطمئن رہیں گی تو آسانی سے عمل ہو سکے گا۔ الپا آرام دہ بیڈ پر چاروں چھانے چت لیٹ گئی۔ اس نے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر بن یہودا کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اسے متاثر کرنے لگا۔ اسے ترمیمی عمل میں مہارت حاصل تھی۔ وہ اپنی مقناطیسی آنکھوں سے اور بھاری بھرکم گرجدار آواز سے اپنے معمول کو سحرزدہ کر دیتا تھا۔ الپا دھیرے دھیرے اس سے سحرزدہ ہو گئی۔ جب بن یہودا کو یقین ہو گیا کہ وہ پوری طرح ٹرانس میں آ چکی ہے تو اس نے کہا، الپا تم میری معمولہ بن چکی ہو، مجھے جواب دو، کیا تم میرے تمام احکامات کی تعمیل کرو گی؟ الپا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ سحرزدہ ہو کر خوابیدہ لہجے میں بولی، ہاں میں تمہارے تمام احکامات کی تعمیل کروں گی۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر تک اسی طرح خاموش پڑی رہو، میں جا رہا ہوں، میری واپسی کا انتظار کرو، میں بھی آ کر عمل جاری رکھوں گا۔ بن یہودا نے یہ کہہ کر اس جاسوس کو دیکھا، پھر اچانک ہی لباس کے اندر سے ایک ریوالور نکال لیا، اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، تم میری یہ زبان نہیں سمجھو گے تو تمہیں گولیوں کی زبان سے سمجھا دوں گا۔ ہم سب یہودی ہیں، ہمیں اپنے مذہب، اپنی قوم
اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے پہلے سوچنا چاہیے۔ میں ساری زندگی میڈم کا غلام بنا رہا کیونکہ یہ یہودی تھیں، لیکن اب نہیں ہیں۔ یہ ایک مسلمان عالم جناب تبریزی کے زیر اثر آ چکی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی میڈم کو اس عالم کے اثر سے نکالیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، مجھے ترمیمی عمل کرنے دو، میں اسے اپنے عمل سے دوبارہ یہودی بناؤں گا۔ جاسوس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے نیک عمل میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ میں میڈم کا فرما بردار ہوں، میں یہاں ان کی حفاظت کے لیے ہوں اور جان دے کر بھی حفاظت کروں گا۔ ایسے ہی جان نثار ہو تو پھر یہ لو اپنی جان دو۔ اس نے ٹریگر دبانا چاہا، اس سے پہلے ہی اس کے حلق سے کرا نکلی، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اس جاسوس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ باقی دو جاسوس کمرے کے اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ اس نے کہا، تم خود کو بہت چالاک اور میڈم کو نادان سمجھ رہے ہو، خوش فہمی میں مبتلا رہنے کا نتیجہ دیکھ لو۔ دوسرے نے کہا، یہ ابھی تم سے سحر زدہ ہو کر سو رہی ہیں، بیدار ہونے کے بعد تم سے نمٹ لیں گی۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی، وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، میری نیک نیتی کو سمجھو، ہم سب یہودی ہیں، میڈم کو یہودیت کی طرف واپس لانا ہمارا فرض ہے۔ میں انہیں اپنا معمول نہیں بناؤں گا، صرف انہیں یہودی بناؤں گا۔ ایک جاسوس نے کہا، میڈم نے ہم سے کہا تھا تم ان پر مختصر سا ترمیمی عمل کرو گے، ان کے ذہن میں نیا لب و لہجہ نقش کر کے ان کے دماغ کو لاک کر دو گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں کرو گے۔ دوسرے نے اسے ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، یہاں سے چلو، میڈم کے بیدار ہونے تک تم ہمارے قیدی بن کر رہو گے۔ وہ اسے اس کمرے سے لے گئے، دروازے کو بند کر دیا تاکہ وہ سکون سے سوتی رہے۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کی میڈم کے پاس کوئی نہیں آئے گا، لیکن کبریا اس کے اندر پہنچ چکا تھا۔ وہ سحر زدہ تھی، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ کبریا نے مختصر سا ترمیمی عمل کیا، ایک مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا۔ پھر اس سے کہا، بن یہودا تمہیں ٹریپ کر کے اسرائیلی اکابرین کے کنیز اور اپنی معمولہ بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں بابا صاحب کے ادارے سے پھر ایک بار تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، تمہارے دماغ کو لاک کیا جا رہا ہے، کوئی دشمن تمہارے اندر نہیں آ سکے گا۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آیا۔ کسی کے لیے بھی الپا تک پہنچنا ناممکن تھا، اگر کوئی پہنچ بھی جاتا تو اس عورت کو تسخیر کرنا ممکن نہ ہوتا۔ کبریا نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر تھوڑی دیر تک اس طرح بیڈ پر لیٹی رہی، چھت کی طرف دیکھتی رہی، سوچتی رہی۔ اسے یاد آنے لگا، نیند کے دوران کوئی خواب میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی زبردست شکنجے میں پھنسنے والی تھی، اسے بابا صاحب کے ادارے سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اس کے دماغ کو لاک کر دیا گیا ہے، اب کوئی اس کے اندر نہیں آ سکے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی، بن یہودا اس پر ترمیمی عمل کرنے والا تھا، اس کی نگرانی کے لیے یہاں ایک جاسوس موجود تھا، اب کوئی نہیں ہے، کیا اس عامل نے مجھ پر عمل کیا ہے؟ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اپنے ایک جاسوس کے پاس پہنچ کر پوچھا، کیا اس نے مجھ پر عمل کیا تھا؟ نو میڈم، یہ آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کمرے میں تنہا ہوں، مجھے گولی مار کر آپ پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے گا۔ وہ ذلیل کمینہ کہاں ہے؟ ہم نے اسے زخمی کر کے قابو میں کیا ہے، اسے ایک کمرے میں قیدی بنا کر رکھا ہے۔ وہ بن یہودا کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے ماتحتوں نے اسے زخمی کرنے کے بعد اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی، اسے یوں ہی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا تکلیف سے کرا رہا تھا۔ الپا نے اس کے دماغ کو ایک ہلکا سا جھٹکا پہنچایا، وہ تکلیف سے چیخ پڑا، صوفے سے اچھل کر فرش پر گر پڑا، ادھر سے ادھر تڑپنے لگا۔ وہ بولی، کتے، تو نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، یہ بھول گیا ہے کہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ میں بظاہر تجھ پر اندھا اعتماد کرتی تھی، لیکن پہلے بھی تیری نگرانی کراتی رہی، آج بھی یہی کیا۔ وہ عاجزی سے بولا، میڈم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کو اپنی معمول بنانا نہیں چاہتا تھا، صرف مسلمان سے یہودی بنانا چاہتا تھا۔ میں تجھ سے کہہ چکی تھی کہ صرف میرے دماغ کو لاک کرنا ہے، اس کے سوا کوئی عمل نہ کرنا، پھر تم نے ایسا کرنے کی جرت کیسے کی؟ یہ بکواس کیوں کر رہے ہو کہ مجھے یہودی بنانا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں بتایا ہے کہ میں یہودی نہیں ہوں؟ کیا تم نے دوسروں کو یہودی بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، اس نے ڈانٹ کر کہا، خاموش رہو، میں تمہارے چور خیالات پڑھ رہی ہوں۔ وہ خاموش رہا۔ اس کے خیالات بتانے لگے کہ اسرائیلی اکابرین کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ جناب تبریزی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکی ہے۔ ان اکابرین نے یہ بات امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک تک پہنچا دی ہے، اس لیے وہ یہ الزام دے رہے ہیں کہ اسلام جبر و تشدد کا مذہب ہے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے غیر مسلموں کو جبراً مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں الپا مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی قوت سمجھی جاتی تھی، اسرائیلی حکام اس قوت سے خالی ہو رہے تھے، دوسرے ممالک بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے خلاف مسلمانوں کی حمایت کرے۔ بن یہودا نے اپنے اکابرین کو بتایا کہ وہ بڑی رازداری سے الپا کے پاس جا رہا ہے، وہاں وہ ترمیمی عمل کے دوران اس کے دماغ کو لاک کرے گا۔ ان اکابرین نے اپنے ملک اور اپنی یہودی قوم کا واسطہ دیکھ کر کہا،
तुम अल्पा को मुसलमान से फिर यहूदी बनाकर बहुत बड़ी नेकी करोगे, पूरी यहूदी कौम तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे जिसकी तुम्हें तवक्को भी नहीं होगी। बिन यहूदा राजी हो गया। इसके दिल में ये बात आई कि वो अपने अमल के जरिए अल्पा को अपनी ममूला और कनीज बना लेगा, तो इसकी टेलीपैथी के जरिए तमाम अकाबरीन पर हुकूमत कर सकेगा। वो हमेशा इसकी कनीज बनकर रहा करेगी। अल्पा ने इसके तमाम ख्यालात पढ़ने के बाद कहा, तुम मेरे आस्तीन में पलते रहे और मुझे ही डसना चाहते हो। मुझे अपनी ममूला और कनीज बनाने के इरादे से आए थे। वो दोनों कान पकड़ते हुए तौबा करने लगा। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक बार माफ़ कर दें। मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूँगा। माफ़ तो करना होगा, आखिर तुम पुराने खिदमतगार हो। जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। इसने अपने मातहतों से कहा, दरवाज़ा खोल दो, इसे जाने दो। वो सहम कर बोला, मैडम, आप मुझे सज़ा दिए बगैर माफ़ कर रही हैं। मुझे डर लग रहा है आप कुछ करने वाली हैं। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, तुम्हें तो यहाँ से जाना ही है। जाओ, यहाँ से भाग जाओ। उसे वहाँ से जाना ही था। वो इस रिहाइशगाह से निकलकर बाहर आया, फिर एक टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ जाने लगा। इसे धड़का लगा हुआ था कि अल्पा मौत की तरह इसका पीछा कर रही है। इसने सोच के जरिए पूछा, मैडम, क्या आप मेरे अंदर मौजूद हैं? इसे कोई जवाब नहीं मिला। वो परेशान होकर बोला, प्लीज़ आप खामोश ना रहें, मैं यकीन से कहता हूँ आप मौजूद हैं। वो सोच के जरिए इसे मुखातिब कर रहा था, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। टैक्सी एक रेलवे फाटक के पास रुक गई। फाटक बंद था। एक ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी। वो ड्राइवर को किराया देकर टैक्सी से उतर गया। इसने उतर कर सोचा, मैं यहाँ क्यों उतर गया? मैं तो होटल जाने वाला था। वो सोचता हुआ रेलवे लाइन के किनारे चलने लगा। अब वो यकीन के साथ समझ रहा था कि अल्पा इसके दिमाग पर मुसल्लत है। वो इसकी मर्जी के मुताबिक रास्ते से भटक रहा है। वो गिड़ गिड़ाने लगा, मैडम, मुझे माफ़ कर दें, एक बार मुझे अपनी वफादारी साबित करने का मौका दें। मैं आपके कदमों की धूल बनकर रहूँगा, मैं आपके तलवे चाटता रहूँगा, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दें। सामने से एक ट्रेन तेज रफ्तारी से चली आ रही थी। वो उछलकर लाइन पर आ गया। बेख्तियार ट्रेन के सामने दौड़ने लगा। वो समझ रहा था कि इसके चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन समझने के बावजूद अपने इख्तियार में नहीं था। ख्यालखानी के शिकंजे में था। दूर से देखने वालों ने शोर मचाया, वो देखो, वो शख्स खुदकुशी कर रहा है, इसे पकड़ो, इसे बचाओ। लेकिन इसे पकड़ने और बचाने का वक्त गुजर चुका था। तेज रफ्तार ट्रेन ने इसके चीथड़े उड़ा दिए। अल्पा की सोच की लहरें इसके मुर्दा दिमाग से निकल गईं। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। आला बीबी ने नंबर 7 पर एक मुख्तसर सा तरमीमी अमल किया था। इसके जहन में एक मखसूस लहजा नक्श किया था। इस तरह वो चुपचाप इसके दिमाग में जा सकती थी। नंबर 7 को कभी मालूम ना होता कि वो इसके दिमाग में आती रहती है। नंबर 7 असाबी कमजोरी के बायस अस्पताल में था। अब इसकी जिस्मानी और दिमागी कमजोरियां दूर हो चुकी थी। इसके साथी ख्यालखानी के जरिए राब्ता कर रहे थे, इसे मशवरे दे रहे थे। एक साथी ने कहा, जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल से दूर चले जाओ। दूसरे साथी ने कहा, हैरी जॉनसन ने हमारे आला अफसरान को बताया होगा कि तुम असाबी कमजोरी में मुब्तला हो। वो लोग तुम्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ढूंढते फिर रहे होंगे, वो यहाँ भी आ सकते थे। तीसरे साथी ने कहा, अगरचे हम आने वालों को ख्यालखानी के जरिए भटका सकते हैं, ताहम यहाँ से फौरन निकल जाना ही बेहतर है। ऐसे वक्त आला बीबी भी इसके अंदर मौजूद थी। वो खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। नंबर 7 अस्पताल से डिस्चार्ज होकर एक सिमत जा रहा था। वाज़ेह तौर पर किसी होटल या गेस्ट हाउस में क़याम कर सकता था, लेकिन अभी ये फैसला नहीं कर पाया था कि इसे इसी शहर और इसी मुल्क में रहना है या फ़ौरन ही ये मुल्क छोड़ देना है। एक साथी ने कहा, हम फ़ौरन ही ये मुल्क नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और सुपर हाईवेज़ पर बेशुमार जासूस हमें तलाश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम अंडरग्राउंड सेल से निकलने के बाद ऐसे ही रास्तों से कहीं बाहर जाएंगे। नंबर 7 ने कहा, इस तरह तो वो गेस्ट हाउस और होटलों में भी हमें तलाश कर रहे होंगे। एक ने कहा, मैंने तो एक हसीना को फांस लिया है, इसके अपार्टमेंट में हूँ, कोई मुझ पर शुबा नहीं करेगा। दूसरे साथी ने कहा, मैंने भी एक बूढ़े मियाँ बीवी को ट्रैप किया है, यहाँ इनका बेटा बन कर रहूंगा। एक और साथी ने कहा, हम सब किसी न किसी फैमिली में खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, तुम्हें भी यही करना चाहिए। इसने आला बीबी की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हमें बताओ क्या सोच रहे हो। वो बोला, आला अफसरान मुझे तुम सब का इंचार्ज बनाना चाहते थे। वो मुझ पर एतमाद करते हैं। अगर मैं इनका मजीद एतमाद हासिल करने के लिए इनके पास चला जाऊंगा तो वो कैसा रहेगा। तुम हमारी तवक्को के खिलाफ ये बात कह रहे हो, हमें इस पर गौर करना होगा। इसमें गौर करने की क्या बात है? अगर हम इसके तारीख पहलू को देखें तो यही समझ में आता है कि वो मुझे कैदी बना लेंगे, मुझे बड़ी सख्त पाबंदियों में रखा जाएगा। तुम सब मेरे बेहतरीन साथी हो, क्या मुझे इनकी पाबंदियों में रहने दोगे?
ایک نے کہا ہرگز نہیں، ہم تو خیال خانی کے ذریعے ان کے ہوش اڑا دیں گے، تمہیں ان کا غلام بن کر رہنے نہیں دیں گے۔ دوسرے ساتھی نے کہا تمہیں ان افسران کے پاس جا کر رہنا چاہیے، انہیں یقین دلانا چاہیے کہ ہم سب اپنے ملک اور اپنی قوم کے وفادار ہیں، ملک کی بہتری کے لیے ہمیں جو احکامات دیے جائیں گے ہم ان پر عمل کریں گے۔ نمبر 7 فٹ پاتھ پر چل رہا تھا اور اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی کی مرضی کے مطابق ان سے مشورے کر رہا تھا۔ یہ مشورہ سبھی کے لیے قابل قبول تھا۔ وہ ایک قریبی ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں یہاں بیٹھ کر آرمی افسران سے رابطہ کر رہا ہوں۔ آرمی کے ان اعلیٰ افسران کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ راسپوٹین اور اعلیٰ بی بی وغیرہ اس کے دماغ میں آ کر ان یوگا جاننے والے افسران سے باتیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 7 نے اس اعلیٰ کار کے ذریعے ان افسران کو مخاطب کیا۔ ہیلو، میں نمبر 7 آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ مصروف ہوں تو میں پھر کسی وقت آؤں گا۔ انہوں نے ایک دم خوش ہو کر کہا تم ہمارے لیے تمام اہم معاملات سے زیادہ اہم ہو، ہم تمام کام چھوڑ کر ہمیشہ تم سے باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ بولا یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم سب تہ خانے کے پنجرے سے اڑ چکے ہیں، ہم کیا کریں مجبور تھے، اگر وہاں سے فرار نہ ہوتے تو ہیری جانسن یا بابا صاحب کے ادارے والے ہمیں ٹریپ کر لیتے۔ ایک آرمی افسر نے کہا تم سب ہمارے پاس آتے تو پوری طرح تمہیں تحفظ فراہم کرتے۔ نمبر 7 نے کہا یہاں آنے کے سلسلے میں کوئی راضی نہیں تھا، سب یہی کہہ رہے تھے انڈر گراؤنڈ سیل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، ہم وہاں بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ میں ان سے پوری طرح متفق نہیں ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے پاس زیادہ محفوظ رہ سکیں گے۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا تم اپنے ساتھیوں میں زیادہ ذہین اور تجربہ کار ہو، اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ ہمارے پاس چلے آئیں، انہیں رفتہ رفتہ سمجھنا ہوگا۔ فی الحال میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اس وقت سٹی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ اپنے خاص آدمیوں کو بھیج دیں، میں ان کے ساتھ چلا آؤں گا۔ وہ سب خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ ایک نے کہا ہم ابھی انٹیلیجنس کے 2 خاص افسران کو بھیج رہے ہیں، ان کی آواز اور لہجہ سنا رہے ہیں، اس طرح ریسٹورنٹ میں تم انہیں پہچان سکو گے۔ دوسرے افسر نے کہا مسٹر 7 بابا صاحب کا ادارہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، ایسے وقت ہمیں اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت ہے، آپ فکر نہ کریں، میری طرح دوسرے ساتھ خیال خوانی کرنے والے بھی محب وطن ہیں، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے اور بابا صاحب کے ادارے کو نیست و نابود کرنے کے لیے وہ آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں، تم ان سب کو ہماری طرف مائل کرتے رہو گے اور انہیں جلد ہی ہمارے پاس آنے پر آمادہ کر لو گے۔ میں کوشش کروں گا، لیکن ان کی یہ بات درست ہے کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک ہی پناہ گاہ میں رہنا نہیں چاہیے، دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں میں جا کر ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے، پھر خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کی طرف سے مطمئن رہیں، وہ اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس نے اعلیٰ بی بی کی مرضی کے مطابق پوچھا بابا صاحب کے ادارے کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ مجھے تفصیل سے بتائی جائیں۔ انہوں نے نمبر 7 کو بتایا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ ایسی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں کہ یہ ادارہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے گا۔ ہم نے اس ادارے پر حملہ کرنے کا ٹھوس جواز پیدا کیا ہے، ہم فرحاد علی تیمور کو دنیا کا بدترین دہشت گرد ثابت کر رہے ہیں اور بابا صاحب کے ادارے سے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اسے اپنی کسٹڈی میں لے کر موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، نہ وہ فرحاد کو ہمارے حوالے کریں گے اور نہ ہی فرحاد ہمارے قابو میں آئے گا، تب ہمارے پاس یہ جواز موجود رہے گا کہ ہم فرحاد کو باہر نکالنے کے لیے بابا صاحب کے ادارے پر حملے کر رہے ہیں۔ فرحاد نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ ہم اسے دہشت گرد کہتے رہیں گے تو وہ ہمارے خلاف تباہ کن کارروائیاں شروع کر دے گا۔ ظاہر ہے وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسی کارروائیاں کرے گا، اس کے جواب میں ہمارے پاس بھی ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہونا چاہیے، جبکہ ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے منتشر ہیں، اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا، سب اپنی اپنی جگہ اکیلے ہیں، اگر دشمن اچانک ان پر حملہ کریں گے تو انہیں بچانے کے لیے کوئی ساتھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ فرحاد کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ انڈر گراؤنڈ سیل خالی ہو چکا ہے، ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے منتشر ہو گئے ہیں، وہ ایسے مواقع سے ضرور فائدے اٹھاتا ہے جس طرح ہم اسے ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اس کے جواب میں اس کی یہی کوشش ہوگی کہ ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے، ہمیں مجبور اور بے بس بنانے کے لیے وہ ہمارے ٹیلی پیتھی کے تمام ہتھیاروں کو ختم کر دینا چاہے گا۔ نمبر 7 نے کہا آپ اطمینان رکھیے، فرحاد کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ہم انڈر گراؤنڈ سیل سے نکل آئے ہیں، لیکن یہ کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم منتشر ہو گئے ہیں، ہم یہی ظاہر کرتے رہیں گے کہ امریکن آرمی کی پناہ میں یکجا ہیں اور متحد ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے کہکہا لگایا، وہ اعلیٰ کار افسر اور نمبر 7 دونوں ہی اس کہکہے کو سن کر چونک گئے۔ اس نے اعلیٰ افسران سے کہا سر وہی اجنبی خیال خوانی کرنے والی میرے اندر کہکہے لگا رہی ہے،
नंबर 7 ने कहा, मैं भी ये आवाज़ सुन रहा हूँ, इसका मतलब है ये हमारी अहम खुफिया बातें सुनती रही है। आला बीबी ने कहा, हाँ सुनती रही हूँ, वैसे मैं पहले से जानती थी। मैं तुम लोगों से पहले ही कह चुकी थी कि 8 टेलीपैथी जानने वाले इस तहखाने से फरार हो गए हैं। अभी ये मालूम हुआ है कि ये 8 मुत्तहिद और यकजा नहीं है, कोई किसी का पता ठिकाना नहीं जानता है। इन हालात में इन सब को फर्दन फर्दन ढूंढना और फिर ट्रैप करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो योगा जानने वाले आर्मी अफसरान एक दूसरे को परेशान होकर देखने लगे।